السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ اردو کے مضمون کا چوتھے لیکچر کا دوسرا حصہ ہے اور لیکچر کے اس حصے میں ہم اردو گرامر کے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے تفہیم۔ تفہیم کسے کہتے ہیں؟ تفہیم کہتے ہیں کسی کہانی یا واقعوں کو ذکر کرنے کے بعد چند سوالات دیے جائیں جن کے جوابات اسی کہانی میں مذکور ہوں اور اس کہانی کو دیکھتے ہوئے اس کے جوابات لکھے جائیں۔ آئیے پہلے کہانی کو پڑھتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء ہے، جبکہ دوسری مسجد مدینہ منورہ میں تعمیر ہونے والی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ایک جگہ بیٹھ گئی۔ قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر 7 ماہ تک قیام فرمایا اور اونٹنی کے بیٹھنے کے مقام کو مسجد کے لیے پسند فرمایا۔ یہ زمین 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی جسے خرید کر مسجد کی بنیاد ڈالی گئی۔ زمین کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی اور اس کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین و انصار نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں اور پتھروں سے بنائی گئیں، جبکہ چھت کھجور کی لکڑی اور پتوں کی تھی۔ کھجور کے تنوں ہی سے اس کے ستون بنائے گئے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے 3 دروازے تھے۔ 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خیبر سے کامیاب ہو کر واپس تشریف لائے تو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مسجد کے قریب ایک مکان خرید کر مسجد کی توسیع کی گئی۔ مسجد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چند حجرے بھی بنائے گئے جو امہات المومنین کی قیامگاہ تھے۔ اسی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور بھی موجود ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا کام مستقل اور مختلف ادوار میں جاری رہا۔ 1233 ہجری میں سلطان محمود غزنوی نے گنبد کی اثر نو تعمیر کروانے کے بعد اس پر سبز رنگ کروا دیا۔ اس کے بعد یہ گنبد خضرا کہلانے لگا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کسی بھی واقعے یا کہانی کو ذکر کرنے کے بعد اس کے سوالات دیے جاتے ہیں جن کے جوابات اسی واقعے میں مذکور ہوتے ہیں، جو چنانچہ وہی سوالات ہیں۔ الف عبارت پڑھ کر درجہ ذیل سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں دیجیے۔ نمبر 1، تاریخ اسلام کی پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ جواب، تاریخ اسلام کی پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ نمبر 2، ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں کا قیام فرمایا؟ جواب، ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر 7 ماہ تک قیام فرمایا۔ نمبر 3، مسجد کی تعمیر کس طرح ہوئی؟ جواب، مسجد کی تعمیر میں کچی اینٹوں اور پتھروں سے اس کی دیواریں بنائی گئیں، جبکہ چھت کھجور کی لکڑی اور پتوں کی تھی۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی توسیع کب اور کیوں فرمائی؟ جواب، غزوہ خیبر کے بعد مدینہ کی بڑھتی ہوئی آبادی کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے قریب ایک مکان کو خرید کر مسجد نبوی کی توسیع فرمائی۔ نمبر 5، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد کو گنبد خضرا کیوں کہتے ہیں؟ جواب، سلطان محمود غزنوی نے 1233 ہجری میں روضہ مبارک کے گنبد کی دوبارہ تعمیر کروا کے اس پر سبز رنگ کیا، جس کی وجہ سے گنبد کو گنبد خضرا کہا جانے لگا۔ جیم، مندرجہ ذیل موصوف کی صفت لکھیں۔ صفت موصوف
अच्छे बच्चे, कच्चा फर्श, छोटे हुजरे, हरा रंग, बड़े दरवाजे, कच्ची ईंटें। मुतरादिफ अल्फाज, एक जैसे मानी रखने वाले अल्फाज को साथ लिखिए। शुरू, दिलेरी, हुज़न, अलम, नौकर। मुतरादिफ अल्फाज के मुताल्लिक आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। मुतरादिफ अल्फाज वो होते हैं, वो दो अलग अलग अल्फाज जो शक्ल में एक दूसरे से अलग हो लेकिन माना एक ही हो। अभी उन्हीं की एक मश्क है, आगाज़, शुरू। देखें ये दोनों अल्फाज बोलने में और देखने में अलग अलग हैं लेकिन दोनों का माना एक ही है। दिलेरी, बहादुरी, गम, हुज़न, दर्द, अलम, खादिम, नौकर। देखें ये दो अल्फाज जो हैं देखने में तो सारे अलग हैं लेकिन माने के लिहाज से एक हैं, इसलिए इनको मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। बे, मंदरजा झेल जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज को उनके मुतरादिफ अल्फाज से तब्दील करके दोबारा लिखिए। जुमले, वो कई साल से हमारी तरफ नहीं आए, साल और तरफ हमने तब्दील करना है। वो कई बरस, बरस भी साल को कहते हैं, से हमारी तरफ, हमारी जानिब नहीं आए। बाप पर बेटी कभी बोझ नहीं होती, बाप का मुतरादिफ हो गया वालिद, बेटी का मुतरादिफ हो गया लड़की। वालिद पर लड़की कभी बोझ नहीं होती। वो अपने आप को बहुत डैश, बहुत ज़ोर आवर समझता है, वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है। इस कहानी का अंजाम बहुत दिलचस्प है, इस कहानी का इख्तिताम बहुत मज़ेदार है। अल्फाज मुतज़ाद, दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। अल्फाज मुतज़ाद, मुतज़ाद कहते हैं ज़िद। आज़ाद की ज़िद हुई गुलाम। आगाज़, इख्तिताम, अदना, आला, बहार, फ़िज़ा, भारी, हल्का, बेहतर, बदतर, बेरहम, रहमदिल, तल्ख, मीठा, जंग, अमन, हाज़िर, गायब। मंदरजा झेल जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। इन्हें अपनी इमारत पर गरूर है। अमारत अमीरी को कहते हैं, सरदारी को कहते हैं। उसका ज़िद क्या हुई? ग़ुलामी। वो बहशत के ख्वाब देखता है, बहशत जन्नत को, और बहशत की ज़िद हुई दोज़ख। ये सड़क बहुत कुशादा है, कुशादा की ज़िद तंग। इसने बहुत से एलानिया काम किए हैं, बहुत एलानिया की ज़िद पोशीदा। दुनिया की रिहाइश डैश है, यानी आर्जी है, आर्जी की ज़िद क्या हो गई? मुस्तकिल। यहाँ तक कि आपका आज का काम मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको तमाम बातें समझ में आई होंगी। जो बात भी आपको समझ में नहीं आई वो आप हमसे स्कूल के दिए गए वक्त में पूछ सकते हैं, और जितना काम भी आपको इसमें दिखाया गया और पढ़ाया गया वो तमाम का तमाम काम आप अपनी कॉपी में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।